فل کورٹ اجلاس کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عدلیہ کی آزادی ہر صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط 25 مارچ کو لکھا گیا۔ خط 26 مارچ کو چیف جسٹس کو موصول ہوا۔ ججز کے خط میں لگائے گئے الزامات کے حوالے سے چیف جسٹس کی رہائش گاہ میں اسی روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کو میٹنگ پر بلایا گیا، جو 2.5 گھنٹے جاری رہی، اور اس میں چیف جسٹس نے تمام ججز کو انفرادی طور پر سنا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں منعقد فل کورٹ اجلاس میں ججز کی اکثریت نے خط کا جائزہ لینے کے بعد چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں سینئر ترین جج نے بھی شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی اور وزیر اعظم سے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ وفاقی حکومت کا 6 ججوں کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم قانون نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ججوں کے خط کی میڈیا پر دھوم مچی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس کی چھان بین ہونی چاہیے معاملے کی، جبکہ کمیشن کا معاملہ وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی۔ منظوری کے بعد مجوزہ کمیشن کے TORs تیار کیے جائیں گے۔ تحقیقات کے لیے غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کی نامزدگی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس سے ملاقات میں آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ 6 ججوں کے خط کے حوالے سے چھان بین کا بھی کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے انکوائری کمیشن بنانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر اظہار تشویش، معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے رکھنے، کھلی عدالت میں کارروائی کے مطالبے کا اعادہ۔ اعلامیے میں کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ایجنسیوں کے خلاف فرد جرم ہے۔ حاضر سروس ججوں کی ریٹائرمنٹ جج کے ذریعے انکوائری کرانا آزادانہ اور شفاف تحقیقات سے بھونڈا مذاق ہے۔ جو ریکمینڈیڈ سے آنے والے وزیر اعظم کی تحقیقات کی جائے اور کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس تحقیقات کی، چیف جسٹس ساتھی ججوں کو انصاف فراہم کرے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت۔ 3 سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات طلب۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے بتایا کہ مجموعی طور پر 105 ملزمان فوج کی تحویل میں ہیں۔ 20 افراد کی عید سے قبل رہائی ہو سکتی ہے۔ ملزمان کی رہائی کے لیے 3 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جانا، دوسرا اس کی توثیق ہوگی، تیسرا مرحلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہوگی۔ فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر اجازت دی بھی تو اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ جاتے نام نہیں بتا سکتا۔ جن کی سزا 1 سال ہے انہیں رعایت دے دی جائے گی۔ اعتزاز احسن نے منصور عوان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل کی بات سن کر مایوسی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو عمل درآمد رپورٹ رجسٹرار کو جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مزید سماعت اپریل کے چوتھے ہفتے میں ہوگی۔ بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا، بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 74 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 85 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 74 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 85 ارب روپے 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق اپریل، مئی اور جون 2024 کے بلوں پر ہوگا۔ لائف لائن صارفین کے علاوہ ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے تمام صارفین پر قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہوگا۔ شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مہنگائی کیا کم تھی کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب وہ
یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھائے، بجلی کے بل جمع کروائے، بچوں کو کھلائے، کیا کیا کرے؟ ایک غریب بندہ کیا کرے گا؟ خدا کی قسم اتنی مہنگائی ہے، ہم روزانہ لوگوں کو روتے دیکھتے ہیں، اب ہمارا وہ حال ہونے والا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ، اگر ان سے نہیں حکومت چلتے تو دے دیں۔ لوگ جو ہے بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، فاقے چل رہے ہیں لوگوں کے، اور جتنا ان بندے کی تنخواہ نہیں ہے نا اس سے زیادہ بل آ جاتا ہے۔ بل جب 30,000 35,000 پہ چلے جانا، غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ روٹی کھائے گا یا بل دے گا؟ اور لوگوں کے لیے اپنا کھانا پینا پورا کرنا اتنا مشکل ہے، اوپر سے یہ بل بھر بھر کے لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 روپے 85 سے یونٹ میں بڑھائے انہوں نے، بجلی ہے نہیں، یہ آپ کے سامنے، یہ 12 سے 13 گھنٹے جاتی ہیں یہاں بجلی۔ دوسری جانب ریپٹا نے دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ دے دیا۔ فیصلے کے مطابق بجلی کے بلوں میں گزشتہ ماہ کی نسبت 1.68 پیسے فی یونٹ کمی ہوگی۔ فیصلے کا اطلاق اپریل، مئی اور جون کے بلوں پر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انسدادی بجلی چوری مہم جیسے اقدامات کے ذریعے ایک مستحکم نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء اویس احمد لغاری، احد خان چیمہ، اعظم نذیر تارڑ، رانا تنویر حسین، عطا اللہ تارڑ اور مصدق ملک سمیت متعلقہ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال بجلی چوری جیسے مسئلے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بجلی چوری میں سہولت کار افسران کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعظم نے لائن لاسز میں کمی اور ٹرانسمیشن لائنز کی اپ گریڈیشن کے لیے جلد حکمت عملی ترتیب دینے اور سرکاری خزانے پر بوجھ جنریشن کمپنیوں کی نجکاری کے لیے کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں انسداد بجلی چوری مہم کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 45,777، سندھ میں 1,250، خیبر پختونخوا میں 5,121، جبکہ بلوچستان میں 181 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ مہم کے دوران ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے 350 اہلکار خراب کارکردگی یا سہولت کاری پر معطل کیے گئے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کاشتکاروں کو 60% سبسڈی پر 56 اقسام کی زرعی مشینری دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز نے لاہور رنگ روڈ، صدرن لوپ 3 اور بنیادی مرکز صحت شام کے بھٹیاں اپ گریڈیشن پر پروجیکٹ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے چنیوٹ میں خام لوہے کی مائننگ کا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے 7 روزے جامع پلان طلب کر لیا۔ تفصیلات واسف محمود کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیکرٹری زراعت نے ایگریکلچر سے متعلق منصوبوں پر بریفنگ دی۔ متعدد زرعی پروجیکٹس کی منظوری۔ پہلے فیز میں 2 سال میں 10 ارب کی لاگت سے 1200 واٹر کورس پختہ کیے جائیں گے۔ کاشتکاروں کو 60% سبسڈی پر 56 اقسام کی زرعی مشینری دینے کا فیصلہ۔ بیج کی پیداوار 6 لاکھ ٹن تک کرنے کا منصوبہ۔ مریم نواز نے کہا ہائی ٹیک زرعی مشینری پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا۔ 3 ماہ میں 2 ارب کی زرعی مشینری کاشتکاروں کو سبسڈی پر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے سولر ٹیوب ویل پروجیکٹ کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صبح سویرے لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ۔ پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم۔ رنگ روڈ ملتان روڈ انٹرچینج پر مقامی پودے لگانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے بنیادی مرکز صحت شام کے بھٹیاں اپ گریڈیشن پائلٹ پروجیکٹ کے معائنے میں ہسپتال میں ہر وقت ڈاکٹر اور سٹاف کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے منصوبوں کا جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے چنیوٹ میں خام لوہے کی مائننگ کا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے 7 روز میں جامع پلان طلب کر لیا۔ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے منصوبوں کا جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے چنیوٹ میں خام لوہے کی مائننگ کا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے 7 روز میں جامع پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں پنک راک سالٹ کی خام حالت میں برآمد پر پابندی کی تجویز پر اتفاق ہوا اور گزشتہ دور حکومت کے دوران پنک راک سالٹ کی غیر قانونی طور پر الاٹمنٹ پر کیس نیب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاچن سے تعلق رکھنے والے ننھی یوٹیوبر شیراز سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے شیراز کے ساتھ تصاویر بنائی اور شیراز کو اپنی کرسی پر بھی بٹھایا۔ کیا حال ہے شیراز؟ آپ ٹھیک ہو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ شاباش۔ تو اب آپ کچھ بات سناؤ۔ بیٹے آج میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ آج آپ وزیر اعظم بن گئے۔ شاباش، تعلیم عالمی تعلیم، شاباش۔ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت رات گئے اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں کپتان اور کوچز سے متعلق
मुशावरत की गई। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने चेयरमैन PCB को अपनी सिफारिशात पेश कर दी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़रिए एहतमाम मॉडल टाउन में ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया। 20,000 लोगों ने हलवा पूरी, चिकन कोरमा, बीफ कोरमा, रोगनी नान, चाय पराठे के साथ सहरी की। तफसीलात जानने के लिए देखें सुलेमान सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। लाहौर मॉडल टाउन के ग्रैंड सहरी में 2,000 अफराद के लिए पिंडाल सजाया गया, जबकि 18,000 लोगों को मॉडल टाउन, कोठा पिंड, कैंची टाउनशिप समेत मुतादिद इलाकों में घर की दहलीज तक सहरी पहुंचाई गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी जुनैदुर रहमान का कहना था, ये वाहिद सियासी जमात है जो इफ्तारी की जगह सहरी पर ज्यादा तरजीह देती है, क्योंकि इफ्तारी तो सब करवाते हैं लेकिन सहरी बहुत कम करवाई जाती है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ये शऊर दे रही है। इससे पहले हम 3 दफ़ा कर चुके हैं और ये चौथी दफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क भर में लाखों लोगों को रोज़ाना जो है वो सहरी करवाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी पीर अख्तर रसूल कादरी का कहना था, गरीब और सफेद पोश शहरियों को सहरी और इफ्तारी देना हम पर फर्ज है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का ये दस्तरखान है, चाहे को गरीब है अमीर है, सब ही को दावत है। मैं अपने तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के खादमीन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान इनका सजता है। ग्रैंड सहरी में सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिद्धू, चौधरी मोहम्मद सरवर, खालिद नेक गुज्जर, इंजीनियर हारिस डार समेत मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन एजाज गुज्जर के साथ सुलेमान सिद्दीक, GNN लाहौर। तो फैसलाबाद में ईद करीब आते ही बाजारों में रश लग गया। छोटी ईद के लिए मैचिंग ड्रेसेस और जूतों की तलाश में आए खवातीन को नित नए डिज़ाइन, कढ़ाई, तिल्ले और मोतियों से तैयार खूबसूरत खुद से अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए तैयबा अली की। ईद के करीब आते ही खवातीन भी ईद की तैयारियों में मगन हो गईं। खास बात यह है कि खवातीन ईद के मौका पर फैशन ट्रेंड्स के साथ साथ रिवायत को भी अपनाती हैं। इस अहम दिन पर मलबूसात के साथ खुस्सों की रिवायत भी बेहद मकबूल है, जिसके बगैर ईद लुक कुछ फीकी मालूम होती है। खवातीन ईद के मलबूसात पर सिर्फ खुस्से ही नहीं बल्कि कोल्हापुरी चप्पलों को भी तरजीह दे रही हैं। फैसलाबाद की बाहिम्मत खातून जो रीगल रोड पर वाक़या खुस्सों की दुकान को 14 साल से चला रही हैं। इनका कहना है कि ईद के मौका पर खवातीन के अलावा मर्द भी खुस्से खरीदना पसंद करते हैं। खवातीन को ईद के लिए मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की भी तलाश है। ऐसे में खवातीन को नित नए डिजाइन, कढ़ाई, तिल्ले और मोतियों से बनाए गए खूबसूरत खुस्से अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। खुस्से को प्रेफर कर रहे हैं और खुस्से खूबसूरत भी है, स्टाइलिश भी है और आजकल इन भी बहुत ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि बाकी जूतों के मुकाबले में खुस्से और कोल्हापुरी की कीमतें माकूल होने की वजह से लोग इनको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। रिवायत और जिद्दत से मिले जुले खुस्सों की खरीदारी के बगैर ईद की तैयारियां अधूरी होती हैं। मर्द हो या खवातीन, तमाम लोग खुस्सों की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ तैयबा अली, GNN फैसलाबाद।